ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون اللہ رب العالمین دی رحمت تو جڑے لوگ مایوس ہوندے نے وہ کافر ہی ہویا کردے نے اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا اے جدو جناب بھائی آئے نا حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے آئے اور اعلانو پتہ نہیں کہ جس بھائی نو کنویں دے اندر سٹیا سی اونوں ہی رب العالمین نے شان عطا کر دتیاں نے اونوں ہی رب العالمین نے مقام عطا کر دیتے نے عزیز مصر بنا دیتے ہیں خزانیات نگران مقرر کر دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه إذ أنتم جاهلون کیا تانوں علم ہے نا کہ یوسف دے بھائیاں نے کی کیتا سی اللہ کہیں آتے لوگوں ہم سوچ دے اندر پڑ گئے جناب سوچ دے اندر گم ہو گئے کہ اس میدان دے اندر اس جنگل دے اندر جناب یا ظالم یا مظلوم ہے یہ دو ہی گروہ نے ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے ایک جناب کنویں دے اندر جنوں سٹیا گیا ہے ایک کنویں دے اندر سٹنے والے نے دو ہی گروہ نے تیسرا تے ہے ہی کوئی نہیں سی علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون تسی ندانی دی اندر کی کر بیٹھے سو جناب جو دیکھیا نا حیرت صدا ہو کے دیکھن لگ بے یوسف علیہ السلام انہاں دا سمجھنا ایسی کہ اسی دے بھائی یوسف نو کنویں دے اندر سٹ دیتا سی اے جناب عزیز مصر کیویں بن گیا وہ جناب دیکھ کے کہنے لگے ساڈے دونوں دے درمیان تیسرا کوئی نہیں سی وہ کہنے لگے ہو سکتا ہے تو یوسف ہے قالوا أئنك لأنت یوسف کہتے تو یوسف نے ہاں قال انا یوسف وهذا اخی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جڑے کلمات بولے بڑے ہی پیارے بولے فرمایا بیٹی دی گم ہوئی دی جدائی نو بڑا عرصہ ہو گیا فرمایا انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون اے میرے بیٹو اللہ دی رحمت و نامید رہ ہویا جے او لوگ کافری ہوندے نے جڑے رب العالمین دی رحمت و مایوس ہو جان اللہ پاک تا قرآن کہہ رہے آئے سن دھیان دے رہا محبت دیا باتاں قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ میرے محبوب جی تسی فرما دیو قل یا عبادی الذین اسرفوا میرے بندیاں نو کہہ دیو جڑے رات بھی گناہ کرتے نے اور دن دے اندر بھی گناہ کرنے والے نے اے ظلم و ستم کرنے والے نے رات بھی گناہ کرنے والے دن بھی گناہ کرنے والے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ رب العالمین آسمان تو آواز دے رہے ہیں کہ اے لوگوں میری رحمت تو مایوس نہ ہویا جے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اے انسان اگر تیرے غلام زمین تو لے کے آسمان تک بھی کیوں نہ ہو جان میرے در سے آ جا اور میرے در سے آگے توبہ کر لے سچی توبہ کر لے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح
انہو هو الغفور الرحیم۔ اور تہاڈا رب تے بڑا ہی بخشنے والا ہے، تہاڈے گناہاں نوں، تہاڈے سارے دے سارے گناہاں نوں معاف کر دے گا۔ اے جناب توبہ دی نہر جاری قیامت تک، اور جب تک موت نہ آ جائے، اور جب تک موت کا بلاوا نہ آ جائے، اے جناب توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے لوگوں، تہاڈا کم ہے اکھ دے اندروں سچی توبہ کر کے ایک آنسو گرا دینا، تاکہ سارے دے سارے گناہاں تے معافی دے قلم پھیرنا تہاڈے رب دا کم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ توبہ دا ارادہ کر لے، رب العالمین دا وعدہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور جڑا بندہ نیک عمل شروع کر دے تو رب العالمین دے کولوں توبہ کر لے، رب العالمین دا وعدہ کیے۔ اللہ پاک نے فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، رب العالمین دا وعدہ ہے کہ میں تواڈے سارے دے سارے گناہاں نوں مٹا کے انہاں گناہاں دے بدلے نیکیاں بنا دیاں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کائنات دے لوگوں، رب العالمین دی رحمتوں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور مقام اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اور جڑے رب العالمین دی رحمتوں مایوس ہو جان، اور جڑے رب العالمین دی رحمتوں نا امید ہو جان، رب العالمین فرما رہے ہیں وہ گمراہ لوگ نے۔ وہ کون نے؟ گمراہ لوگ نے۔ کائنات دے لوگوں، اسی جناب گلا کرنے ہیں، شکوا کرنے ہیں، آجی دوستان دے اندر بیٹھی دے تے جناب کاروبار دے اندر نقصان دیا گلا کر دینے۔ رب العالمین نے سانو آزمانا بھی ہے۔ اللہ اکبر، کاروبار دے اندر نقصان کر کے اللہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا کہ رزق دے اندر، انہاں پھلا دے اندر، تواڈے کاروبار دے اندر کمی کر کے تواڈی آزمائش کی جائے گی، مگر کامیاب کون ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابرین واسطے بشارت ہے۔ اللہ اکبر، رب العالمین نے فرمایا کہ جدو اسی انسان تے اپنی رحمتہ کرنے ہیں، رب العالمین کی رحمت بڑی ہی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام تو لے کے آخری انسان تک ساری مخلوقات ایک میدان دے اندر جمع ہو جان، اور رب العالمین اپنی رحمت تقسیم کرنا شروع کر دیں، ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق منگنا شروع کر دے، یا اللہ منو اے بھی دے دے، یا اللہ منو اے بھی دے دے، اور رب العالمین فرماتے نے ساری کائنات دے لوگ میرے کو لے لین، اور ساری مخلوقات میرے کو لے لین، اور میری رحمت دے اندر اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جو ایک سوئی نو جناب سمندر کے اندر ڈوب کے نکال لیا جائے، اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوئے گی۔ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ دی رحمت ہر چیز نالوں وسیع ہے۔ مگر رب العالمین سانو آزمان دے نے، کدی سانو جناب کاروبار کے اندر آزمائش کر کے، کدی جناب ساڈے کول اولاد نہیں، اولاد نہ دے کے آزمان دے نے، دنیا کی کئی نعمتاں نہ دے کے ساڈی آزمائش کر دے نے
کہ کیا میرا بندہ صبر کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جدوں اسی انسان دی حالت یہ ہے کہ جدوں اسی حضرت رحمت کرنے ہیں نا تو پھر جناب بڑا ہی خوش ہوتا ہے، پھر بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ آؤ سنو ذرا قرآن رب العالمین دا، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جدوں اسی انسان تے اپنی رحمتاں دا نزول کردے نے کہ جناب کاروبار بڑا چل رہا ہے، معاملات بڑے صحیح چل رہے نے، جناب رب العالمین دی رحمتاں دا نزول ہو رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، پھر بڑا جناب خوش ہوئے گا، بڑا جناب لوگوں کے اندر بڑا مسکراتا نظر آئے گا، اور جو ہی رب العالمین فرماندے نے کہ اسی جناب وہ دی ازمائش کرنے ہیں، فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ حالانکہ جڑی وہ تے آزمائش آئی ہے نا وہ تے اپنے اعمال دی وجہ تو ہے، وہ جناب وہ دیاں سیاکاریاں دی وجہ تو تے آزمائش آ گئی، إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ پہلے جناب رب العالمین نے تے بڑی رحمتاں دا نزول کیتا، اور جناب رب العالمین نے وہ ازمائش کیتی، إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ ان جناب نالی نا امید ہو گیا ہے، ان جناب نالی رب العالمین دی رحمت کو مایوس ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر حال کے اندر رب العالمین دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اسی کاروبار کر دیا ہویا کسی دنال موازنہ نہیں کریں، اسی سب تو زیادہ مایوس ادو ہو جانے ہیں، پریشان ادو ہو جانے ہیں جدو اپنے کاروبار دوسری دے کاروبار دے نال تول لیں کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، ایدہ چلن دیا ایدی دکانداری زیادہ چل رہی ہے، میری کٹ چل رہی ہے، ایدہ کو مال زیادہ آ رہا ہے، میرے کو کم آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، رب العالمین نے فرمایا قرآن کے اندر اسی کسی دا رزق فراہ کر کے ادھی ازمائش کرنے ہیں، اور کسی دا رزق تنگ کر کے ادھی ازمائش کرنے ہیں۔ آؤ سنو ذرا غور کرنا، مثال بیان کرنا، سب تو بڑی مثال محمد رسول اللہ درود پاک پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، حضرت اما عائشہ رضی اللہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ اسی جدو مدینے دے اندر آئے، مدینے دے اندر آئے اور آل محمد نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر والے نے 3 دن مسلسل گندم دی روٹی نہیں کھاتی، 3 دن مسلسل، حتیٰ کہ حضرت اما عائشہ بیان کرتی ہیں اس حالت کے اندر آپ اپنے مال کے حقیقی نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث کہ آپ فرماندیا نے کہ ایک دن کے اندر ایک دفعہ کھانا ملتا ہے، ایک کون نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی جناب گلے اور شکوے کرنا لگ پیتے ہیں۔ آؤ سنو ذرا غور کرنا، فرمایا کہ ایک دن کے اندر ایک مرتبہ کھانا ملتا ہے اور دوسری دفعہ شام کے اندر صرف کھجورا اور پانی ہویا کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دا عالم کیے اللہ اکبر کہ آپ دا بستر چمڑے دا ہے، آپ دا بستر چمڑے دا ہے، اور اس بستر کے اندر کھجور دی چھال بڑی ہوئی ہے، اور آپ نے دعا کی فرمائی اللہ اکبر، فرمایا کہ اے اللہ آل محمد درود پاک پڑھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ آل محمد دا رزق گزارے دے برابر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اے اللہ آل محمد دا رزق
قبر کر دیا جے اور میں محمد نو زندہ رکھیا جے تے مسکینہ دے اندر اگر اٹھایا جے تے پھر بھی مسکینہ دے اندروں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ